اور ادرک کیسے دے رہے ہو؟ 5 سے 10 روپے کلو. نہیں تو جو ایک امپورٹڈ ہے نا، ایک دوسری ہے، یہ کون سی ہے؟ چائنا کی ہے. یہ چائنا کی ہے. آج کیا بنانا ہے افطاری میں؟ آپ بتا دیں. نہیں، آپ کا کوئی پلان ہے؟ آپ نے اس کے حساب سے یہ زندگی کا سب سے مشکل کام ہے. ہاں، مینیو بنانا یہ ہمارے گھر میں بھی مشکل. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی. میں ہوں منہاج موسوی. آپ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا فالو کر رہے ہیں. یقینی طور پہ ہماری اپڈیٹس آپ تک پہنچ رہی ہیں. باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے. اگر ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ضرور اپنے ارد گرد کے حلقے احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے. آج کا موضوع ہے جناب پاکستان مسلم لیگ کی وزیر اعلیٰ جنابہ کہیے محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی پھرتیوں کے حوالے سے یہ شہرت ہے کہ یہ شہباز شریف پارٹ 2 ثابت ہو رہی ہیں. بہرحال ان کے مخالفین بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اپنے منصب وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد یا وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد جس تیزی سے پنجاب کی مینجمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ایک خاتون ہونے کے باوجود اس کی مثال ہمیں دیگر صوبوں میں نہیں ملتی ہے. تو بہرحال تواتر کے ساتھ رمضان کے اندر بچت بازاروں کا وزٹ کرنا، مہنگائی کے حوالے سے شکایات کا جو ازالہ ہے، شکایات ہیں اس کا ازالہ ہو، یا پھر رمضان پیکج ڈور ٹو ڈور اس کی جو ترسیل ہے، اس حوالے سے بھی مریم نواز صاحبہ بڑی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ پنجاب کی حد تک ہے، اور یقینی طور پر مہنگائی کا جو طوفان ہے صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. تو سندھ گورنمنٹ سے بھی عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ جس اسپیڈ کے ساتھ پنجاب کی نو منتخب سیاست میں پہلی بار کوئی حکومتی عہدہ سنبھالنے والی خاتون جب وہ اتنی انرجیٹک ہو کر پنجاب میں دورے کر رہی ہیں، پنجاب میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، تو باقی صوبوں کے اندر تو کیا کہتے ہیں تجربہ کار حکومتیں ہیں. خاص کر سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور مہنگائی کا مسئلہ یہاں بھی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائز مینجمنٹ یا پرائز کنٹرول کمیٹیاں قائم ہیں بچت بازاروں کی اور حکومتی سطح پر، جو ضلعی سطح پر، اس میں کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے. حکومت کی طرف سے پرائز آویزہ کر دیے جاتے ہیں یا مہیا کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان قیمتوں پر صارف کو معیاری اشیاء فروخت نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو ریٹیلرز ہیں، دکاندار ہیں یا پھل فروٹ فروش ہیں، سبزی فروش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومتی لسٹ پر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم خرید یا فروخت کر سکیں. لیکن ایکشن کی بات آئے تو اس وقت کوئی ایسی خاطر خواہ ہمیں متحرک حکومتی نمائندے نظر نہیں آ رہے کہ جو اس پرائز کو کنٹرول کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں. بہرحال دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے جناب، کیونکہ بچت بازاروں کا رول آپ کے سامنے ہے. یہاں پر حکومتی ریٹس تو ہیں سندھ کی اگر بات کریں، لیکن اس کو نافذ کرنے میں انتظامیہ ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے رمضان پیکج اناؤنس ہوا تھا. کوئی 18 کے قریب اشیاء پر سبسڈی دی گئی تھی، اور 11 ارب روپے کی سبسڈی اناؤنس کی گئی تھی. اور یہ بھی شکایتیں آ رہی تھیں کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلتی ہیں، اس کے بعد اہم یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو جاتے ہیں، تو صارف کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور سوائے چند ایک یوٹیلیٹی سٹورز کے جو رات گئے 8 بجے تک لاسٹ یا 9 بجے تک کھلتے رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز شام 5 سے 6 بجے کے درمیان کلوز ہو جاتے ہیں. تو اس کا نوٹس لیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے، اور اب یہ تمام یوٹیلیٹی سٹورز کے ذمہ داروں کو پورے پاکستان میں پابند کیا گیا ہے کہ جناب آپ صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک یوٹیلیٹی سٹورز کو
کھلا رکھیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ معیاری اور سبسڈائز ریٹ پر اشیاء مل سکیں، اور یہی گورنمنٹ کا موٹو ہے۔ تو بہرحال مہنگائی کی صورتحال بڑی عجیب سی ہے۔ ہم نے ابھی کچھ مارکیٹس کا وزٹ بھی کیا تھا، تو یقینی طور پر جو رمضان سے 2 دن پہلے کے ریٹس تھے وہ مختلف ہیں، اور رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ریٹس مختلف ہیں، اور خاص کر فروٹس کے ریٹس اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ من پسند ریٹ ہر ٹھیلے والے نے اپنے الگ سے ریٹ مختص کیے ہوئے ہیں، اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس وجہ سے شاید کہ جو کیلے آپ کو 50 روپے درجن ملتے تھے وہ اب 150 روپے درجن ہیں، جو تربوز آپ کو 50 روپے 60 روپے کلو تھا وہ 150 سے 200 روپے کلو پہنچ گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن پنجاب میں بہرحال مریم نواز صاحبہ بڑی متحرک ہیں۔ ان کے سیاسی مخالف عمران خان کی ہمشیرہ، ان کی بہن، انہوں نے بھی ان کے بانجے نے غالباً جو ہے ان کی تعریف کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے گھر سے مریم نواز کی تعریف ہو رہی ہے، جو کہ عمران خان کے بہنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے گھر سے اس قسم کی تعریفیں ہوں۔ تو تعریف اسی کو کہا جاتا ہے جو آپ کے سیاسی مخالفین کی طرف سے ہو۔ تو جناب اس حد تک کے لیے اتنا ہی، اور آخر میں ونس اگین اپنے ویورز سے ریکویسٹ ہی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور مہنگائی کا حل جاتے جاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر حکومتی سطح پر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا حل ایک عوامی سطح پر بھی ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ تمام اشیاء اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں اور مہنگے داموں آپ فروٹ خریدیں۔ آپ صاحب حیثیتیں آپ خرید سکتے ہیں، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں خرید سکتے ہیں، آپ کے خریدنے کی وجہ سے وہ محرومی کا شکار ہو رہے ہیں۔ غیر ضروری چیزیں ہیں تو اس سے اجتناب کیجیے، انشاءاللہ ریٹس خود بخود نیچے آئیں گے۔ اللہ نگہبان۔